الحمد لله رب العالمين۔ ون اسلامک ٹی چینل کے معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورہ زلزال کی تلاوت، اس کا ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سورہ زلزال کا مختصر سا تعارف سنتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور ایک اور یہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں۔ زلزال کا معنی ہے ہلا دینا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزل آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ زلزال پڑھے تو اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ کافرون پڑھے تو اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ اخلاص پڑھے تہائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہوگی۔ آئیے سورہ زلزال کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت سنی۔ آئیے ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھرتھرانا طے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھرتھرا دی جائے گی، زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ زمین کا تھرتھرانا اس وقت تک ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، یا قیامت کے دن زمین تھرتھرائے گی۔ قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا، اس کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، تو لوگوں کو دیکھو گے جیسے نشے میں، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ مزید اللہ فرماتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا
اسے کیا ہوا ہے؟ یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی، یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں، جب یہ زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ ترجمہ، جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی۔ قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے میں نے تو رشتہ توڑا تھا، چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ فرمایا وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا ہے کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا، جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا۔ مزید اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوگا تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبر بتائے گی، جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبر یہ ہے وہ ہر مرد و عورت پر اس کے اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے ہوں گے۔ وہ زمین کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے۔ حضرت ربیہ جیسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو کہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ سب بیان کریں گے جو ان سے کیے گئے اعمال ہوں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مزید اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ مزید اللہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے، کئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائیں گے اور کئی بائیں طرف سے ہو کر دوزخ کی طرف جائیں گے، انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے گی۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے، کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائے۔ مزید اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے بھی دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالی برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں، اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائی کی سزا دنیا میں ہی پالے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت سے مومنین کے بارے میں فرمایا گیا اور یہ آیت کافروں کے بارے میں بھی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت مومنوں کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک ایک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے تو اس کا خیال بھی نہیں کرتا اس بات کی وجہ سے کہ جہنم میں گرتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے آج سورہ زلزال کا ترجمہ و تفسیر سنا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین۔